اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی وفاقی وزراء عطا تارڑ، انجینئر امیر مقام اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی یکجہتی ریلی میں شرکت۔ دفتر خارجہ کے سینئر حکام اور عوام کی بڑی تعداد ریلی میں شریک۔ تحریک آزادی کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈی چوک پر 1 منٹ کی خاموشی بھی ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان کشمیری کے جائز حقوق کے حصول تک ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ شہباز شریف کی بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت۔ کہا یوم استحصال بھارتی بربریت کی ایک یقین دہانی ہے۔ بھارت کا غیر قانونی اور ناجائز قبضہ علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ جموں کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کی تلاش ہماری خارجہ پالیسی کا ہم ستون ہے۔ دنیا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے انسانی حقوق کے جرائم کو روکے۔ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی۔ یوم استحصال کشمیر پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشمیری عوام سے ظاہر یکجہتی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف کا بھی کشمیری عوام سے ظاہر یکجہتی۔ افواج پاکستان دلیر کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جموں کشمیر پر جاری غیر قانونی قبضہ اقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھا رہے ہیں اور انسانی المیہ کو طول دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام۔ کہا 5 اگست مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی۔ مودی سرکار نے دھونس کے ذریعے کشمیریوں کے آئینی حقوق، شناخت اور آزادی پر شب خون مارا۔ ظلم و تشدد، ماورائے عدالت قتل، میڈیا بلیک آؤٹ، اظہار رائے پر پابندی اور مسلسل کرفیو نے وادی کو انسانی حقوق کا قبرستان بنا دیا۔ نئے ڈومیسائل قانون کے تحت لاکھوں ہندو باشندوں کو وادی میں آباد کر کے مقامی آبادی کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا بحران عالمی برادری کی بے حسی کا نوخہ ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا 5 اگست تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستانی کشمیری عوام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ 5 اگست تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن بن چکا ہے کہ جب بھارت نے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر کے اوپر اپنا غاصبانہ قبضہ مزید بڑھانے کے لیے اس کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی اور کشمیریوں سے ان کی بنیادی حق چھینے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ابھی آپ کو لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں پر مسلط کرنے کی کوشش کی، مگر بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ یہ وہ وادی ہے کہ جس نے برہان وانی جیسے نوجوان پیدا کیے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو گھروں سے اٹھنے والے جنازوں کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے۔ اور آج بھی سید علی گیلانی صاحب کا وہ نعرہ، اس مرد حر کا وہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پوری دنیا میں بلند ہوتا ہے اور ایک مؤثر آواز بن کے دنیا کے کیپٹلز کے اندر وہ پہنچتا ہے۔ تو میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک تجدید عہد ہے۔ جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا، وزیر اعظم صاحب نے ہر فورم پر نہتے مظلوم کشمیریوں کی آواز اٹھائی۔ ابھی حال ہی میں نائب وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ مؤثر طریقے سے کشمیر کا نہ صرف ذکر ہوا بلکہ اس عزم کا اعادہ ہوا کہ پاکستان
کشمیریوں کی سفارتی سیاسی اخلاقی حمایت انشاءاللہ تعالی جاری رکھے گا. اور کشمیر ہمارے نہ صرف ہماری تاریخ کا حصہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے تو ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس جنت نظیر وادی میں ایک دن آئے گا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا, because it is their inalienable right to self determination. اور جس طریقے سے حکومت پاکستان نے زندہ آباد, جس طریقے سے حکومت پاکستان نے ہر موقع پہ کشمیریوں کے حوالے سے یہ مقدمہ لڑا ہے, ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی آج جہاں اسلام آباد سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں, پاکستان کی ریاست آپ کے ساتھ ہے. اور مودی نے پیچھے ایک بزدلانہ حملہ کر کے اپنا شوق پورا کر لیا جب اس نے مئی میں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو صرف بھارتی جہاز نہیں گرے, مودی کا غرور بھی گرا ہے, مودی کا گھمنڈ بھی گرا ہے اور اس کو دھول چٹائی ہے افواج پاکستان نے. اس موقع پر افواج پاکستان جنہوں نے حقیقی طور پہ اور پوری قوم نے بنیانم مرصوص بن کے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنا دفاع کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارکہ حق تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں آرمڈ فورسز نے جس بہادری جرت کا مظاہرہ کیا وہ کیس سٹڈی بن گیا ہے. اور ایئر فورس کے ظہیر احمد بابر صاحب, نوید اشرف صاحب ایڈمرل نیوی کے, یہ جو ایک حکمت عملی تھی عاصم منیر صاحب کی قیادت میں, یہ دنیا بھر کے ملٹری سکول میں پڑھائی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی قیادت کا کردار تھا میاں شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے اس سارے معاملے میں اپنا کردار ادا کیا, اسحاق ڈار صاحب نے ڈپلومیسی کے فرنٹ پہ دنیا کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے مقدمے کو کامیابی سے لڑا, تو بھارت کو الحمدللہ نہ صرف عسکری میدان میں شکست فاش ہوئی, وہ نریٹو کے میدان میں بھی ہارا, وہ ڈپلومیسی کے میدان میں بھی ہارا, اور اب وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے مودی. اور یہ قوم, اس کے نوجوانوں کو بھی آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں, کہ میڈیا نے, نوجوانوں نے بھی اس میں جو کردار ادا کیا ہے, پوری قوم متحد تھی اور بھارت آئندہ یہ جرت نہیں کرے گا. اور اس مارکہ حق میں فتح سے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ بہت زیادہ دیر مسلط نہیں رہ سکتا. کشمیریوں کو ان کی پرامن جد و جہد کو, جو ان کا حق خود ارادیت ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, آزادی. اور کشمیر بنے گا پاکستان. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. میں اینڈ پہ امیر مقام صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے کشمیر کوز کے حوالے سے ہمیشہ اپنا بھرپور فعال کردار ادا کیا ہے, اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا بھی, اور میں زمرد خان صاحب کا کہ سویٹ ہوم کے جو بچے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. ہمیشہ آپ نے ہر جگہ بہت اچھے فعال طریقے سے شرکت کی ہے. فرحان اکبر صاحبہ بیٹھی ہیں, آپ کا بھی شکریہ. اور میں اینڈ پہ صرف یہ کہوں گا کہ کشمیر ہمارے خون کا حصہ ہے, ہماری میراث ہے, اور پاکستان ہر موقع پہ انشاءاللہ تعالی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی نہ صرف آواز بلند کرتا رہے گا بلکہ دنیا کے ہر کونے میں ان کا مقدمہ لڑتا رہے گا. پاکستان